یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ جب مشرکین مکہ نے دشمنی کی انتہا کر دی تو پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ گئے ہوئے آپ کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ رات کو حضور نے خواب دیکھا کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ 6 سال ہو گئے ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کیے ہوئے، ہم مکے نہیں جا سکے، چلو ہم حضور کے ساتھ عمرہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں عمرے کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ 1450 صحابہ وہ بھی تیار ہو گئے، احرام لے لیے، تیاری کر لی، چل پڑے۔ مدینہ منورہ سے باہر آ کے میقات کے اوپر تھوڑی دور آ کے میقات ہے، وہاں آ کے سب نے احرام باندھ لیے عمرے کے، عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 8-10 کلومیٹر دور حدیبیہ ایک مقام ہے۔ جب یہاں یہ قافلہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی مکے میں ہماری تو حکومت ہے نہیں، مکے کا چودھری، مکے کا سردار پہلے ابو جہل تھا، اب مکے کا سردار ابو سفیان ہے، حکومت اس کی ہے، تو ہمیں اس سے اجازت لے لینی چاہیے۔ تو سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ بات تو ٹھیک ہے، کہیں ہم بغیر بتائے جائیں تو وہاں کوئی جھگڑے کی شکل نہ بن جائے، اجازت لے لیں ہم مکے والوں سے۔ فرمایا کہ کون جائے گا اجازت لینے کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو عمر کو کہ عمر تم جاؤ۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اعتراض نہیں ہے جانے میں نے کئی بار مکے والوں سے لڑائیاں کی ہیں، جھگڑے کیے ہیں، میں جذباتی ہوں، غصے والا ہوں، کہیں مجھے دیکھ کے بات بنتی بھی بگڑ نہ جائے، تو آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر کس کو بھیجیں؟ فرمایا کہ عثمان غنی کو بھیج دیں۔ عثمان غنی یہ وہ شخصیت ہے جس کا ہر شخص احترام کرتا ہے، ہر شخص عزت کرتا ہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، یہ تو بڑے صلح کن ہیں، ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کر مکے والوں کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کہو ہم نے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، بس عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمیں اجازت دے دو۔ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی سعادت ہے عثمان غنی کے لیے۔ کوئی امریکہ کا سفیر ہے، کوئی برطانیہ کا سفیر ہے، کوئی ہندوستان کا سفیر ہے، کوئی پاکستان کا سفیر ہے، یہ اللہ کے نبی کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، دو جہانوں کے سردار کے سفیر بن کے جا رہے ہیں۔ مکہ میں گئے، ابو سفیان سے بات ہوئی،
اس نے اور بھی اپنے چودھری بلا لیے مشورے کے لیے کہ اجازت دیں یا نہ دیں، تو سب نے مخالفت کی کہ نہیں اجازت دینی ہم نے۔ حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے کہ آپ عمرہ کرنا چاہیں تو اجازت ہے آپ کو، آپ کر لیں، آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ عثمان غنی نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی کو اجازت نہیں تو پھر میں عمرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور کے بغیر میں نہیں عمرہ کروں گا۔ باتوں باتوں میں تھوڑی تلخ کلامی ہوئی، عثمان غنی کو پکڑ کے انہوں نے قید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ کے پاس اطلاع یہ نہیں پہنچی کہ عثمان غنی کو قید کر دیا گیا، غلط اطلاع پہنچی کہ عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ اب اگر کسی ملک کا سفیر قیدی بن جائے یا اسے قتل کر دیا جائے تو پھر اس ملک پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے سفیر کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ میں عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر واپس جاؤں گا مکے والوں سے، ایسے نہیں جاؤں گا۔ سارے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا کہ بھائی میرے سفیر کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، اب میں تو عثمان غنی کے خون کا بدلہ لوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اب تم میں کون کون میرے ساتھ دینا چاہتا ہے بتائیں۔ سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لین لگ گئی صحابہ اکرام کی، فرمایا کہ جس نے میرا ساتھ دینا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، آگے آتے جائیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرتے جائیں۔ سارے صحابہ ایک ایک کر کے آتے گئے، حضور کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے گئے اور یہ عہد اور وعدہ کرتے گئے کہ ہم مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ یہ بات کہتا ہوا ہر شخص آگے نکلتا گیا، دوسرا آتا گیا۔ 1400 صحابہ، یہ 1450 صحابہ بیعت کر لی حضور کے ہاتھ پہ۔ حضور نے رو کے فرمایا کہ آج میرا عثمان نہیں ہے، فرمایا کہ آج میرا عثمان نہیں ہے، فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا، یہ دایاں ہاتھ میرا، یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ میرا بایاں ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں یہ 1450 صحابہ نے جو بیعت کی ہے، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ نیچے نبی کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اب یہ ہاتھ جو ہیں جن کے نیچے نبی کا ہاتھ ہو، جن ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، یہ آدمی جو ہیں یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ رستہ بھول سکتے ہیں، یہ گم ہو سکتے ہیں۔ ایک آپ بازار جائیں، اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے لے کے جائیں، یا آپ کا بچہ گم ہو سکتا ہے؟ جس بچے کی باپ نے انگلی پکڑی ہوئی ہے وہ کیسے گم ہو جائے گا؟ اب جن ہاتھوں کے نیچے اللہ کے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے رستہ بھول سکتے ہیں؟ وہ تو جب پتہ چلا مشرکین مکہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں مرنے مارنے کی، تو انہوں نے عثمان غنی کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔
اب عثمان غنی آ گئے، پتہ چل گیا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ اس بیعت کو کینسل کر دیتے کہ اب اس بیعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کینسل ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے اس بیعت کو کینسل نہیں کیا، برقرار رکھا کہ اگر آج عثمان قتل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا، اگر آئندہ کسی وقت عثمان شہید ہوگا تو جو لوگ عثمان کو شہید کرنے والے ہوں گے ان سے بدلہ لینا ہے، ان سے انتقام لینا ہے عثمان کے خون کا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ دو جنگیں جو ہوئی ہیں، حضرت عائشہ کی جنگ حضرت علی کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کی جنگ حضرت علی کے ساتھ، یہ دو جنگیں جو ہوئی ہیں، حضرت علی کی اور امیر معاویہ کی جنگ، حضرت بی بی عائشہ کی اور حضرت علی کی جنگ، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی حضرت علی کی، یہ جنگ صفین ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کی جو جنگ ہوئی حضرت علی کے ساتھ، یہ جنگ جمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں یہی لوگ جو عثمان غنی کے قاتل تھے، یہ اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے، اور حضرت علی کے ساتھ ان قاتلوں کو مارنے کے لیے جو لڑ رہے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جنگ جمل میں بھی یہ لوگ تھے، جنگ صفین میں بھی یہ لوگ تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔